اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں درود پاک سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج ہم بتاتے ہیں نماز کا طریقہ، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کوئی آپ اس کے اندر تاخیر نہیں کر سکتے۔ اب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے سب سے پہلے نماز کوئی سی بھی پڑھنی ہو، جس طرح میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں نماز فجر کا۔ تصویر کے اندر بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ تصویر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا ہے کس طریقے سے کہ سارے اسٹیپس کر دیں۔ تو نماز فجر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ پیچھے اگر کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا کیونکہ امام صاحب قرأت کرائیں گے، وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ آپ چلے گئے رکوع کے اندر، جب رکوع میں گئے تو رکوع کے اندر جانے میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم و بیش 3 دفعہ اور زیادہ زیادہ 5 یا 7 یا 11 دفعہ۔ اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے قومے کی حالت میں، اور امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے پیش پڑھنے کے بعد آپ جب بیٹھیں گے جلسے کے اندر کچھ نہیں پڑھا جاتا، اس کے بعد دوبارہ سجدہ ہوگا، پھر 3 دفعہ کم و بیش آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب جب کھڑے کریں گے، امام اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے، آپ نے سیدھے کھڑے ہو کے صرف ہاتھ باندھ لیں، پھر دوبارہ تک آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، صرف ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھا اور 3 انگلیاں آپ نے سر رکھی اور اس طریقے سے گرپ بنا لی، 2 انگلیوں کو، یا آپ نے زیر ناف رکھنا ہے ایسا کہ ناف کے اوپر آپ کے آئے ہلکی سی ناف چھلکنی چاہیے، اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی پورا طریقہ کار، رکوع میں گئے، پھر قوما، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ، پھر جو 2 سجدے کے بعد جب آپ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات، خود التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کے بعد پڑھتے ہیں دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے تھے، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سیدھا ہاتھ کی طرف پہلے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے الٹا ہاتھ کی طرف سلام پھیرنا ہے۔ نماز اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس بات کی احتیاط رکھیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی رکن آپ نے ان سے پہلے ادا نہیں کرنا، یعنی کہ اگر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو امام صاحب جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ نہ مان لیں، آپ اس کے بعد عمل کریں گے۔ وہ رکوع میں گئے اللہ اکبر تو آپ ان سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ان کے بعد آپ نے جانا ہے۔ اسی طرح ہر عمل امام صاحب کے بعد کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز پڑھنے کے طریقوں کو بالکل صحیح کرے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور ہمیں کوئی غلطی ہو تو سیکھنا بھی چاہیے، ہمیں کوئی شرم نہیں، دین کے اندر کسی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ہر چیز سیکھنی چاہیے، آپ اپنے علماؤں سے سیکھیں، اپنے مدرسے میں قاری صاحب سے سیکھیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں، اور آج کل تو ہر جگہ پہ آپ کو یوٹیوب بھی کھولیں گے تو ہر چیز مل جاتی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آئیے دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ پاک ہم کو جو کچھ آج ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما، اور یا اللہ پاک ہم سے کسی قسم کی اس میں کوتاہی ہو گئی ہو بتانے میں تو اس کو معاف فرما، ہم کو 5 وقت باجوان نمازی بنا، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو نمازی بنا، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، ہمیں قرآن کا حافظ بنانے اور صورت یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے والا بنا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير
خير الراحمين۔ اے اللہ، اے میرے رب، بخشش فرما اور رحم فرما، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔